بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پچھلی مرتبہ ہم نے راشد کی جو نظم شروع کی تھی وہ ایک تو راشد کی 4-5 بہترین نظموں میں مانی جاتی ہے، اور اس نظم میں راشد کے ذہنی، اخلاقی، نفسیاتی غرض ہر طرح کے مسائل گویا مرتکز ہو گئے ہیں، یعنی کہ راشد کو ان کے خیالات اور احساسات میں کلیت کے ساتھ سمجھنے کی اگر کوشش کی جائے تو اس میں یہ نظم اپنی جگہ تقریباً پوری معاونت کر دیتی ہے۔ تو اس نظم کی یہ اہمیت ہے۔ میرے بھی ہیں کچھ خواب، لیکن اس نظم کی ابھی شرح میں جانے سے پہلے 1-2 باتیں تمہید میں عرض کر دوں۔ اس میں سے ایک بات تو پچھلی نشست میں اشارتاً بیان ہو گئی تھی، وہ یہ کہ یہ نظم نئے آدمی اور پرانی دنیا کے ٹکراؤ سے پیدا ہوئی ہے۔ یعنی اس نظم کا جو بنیادی مضمون ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس نظم کے معانی کی تمام تعمیر جو ہوئی ہے وہ اس احساس اور ایسے تجربے اور اس طرح کے تخیل سے ہوئی ہے کہ جیسے آدمی نیا ہو چکا ہے، یعنی کہ اپنے پرانے پن سے آزاد ہو چکا ہے، نیا بننے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور ماضی سے منقطع ہو کر حال کو گویا اپنے سوانح کا، اپنے وجود کا پہلا لمحہ بنا لینے پر قادر ہو چکا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس کا اپنے ماضی سے، وہ ماضی چاہے مذہبی ہو، چاہے نظریاتی ہو، چاہے جمالیاتی اور تہذیبی ہو، اس ماضی سے ڈسکنیکٹ مکمل ہو چکا ہے۔ انقطاع اس آدمی کے اندر مکمل ہو چکا ہے، لیکن کیونکہ ماضی کے یا انسانیت کے کچھ مظاہر جو ہیں وہ نفس سے باہر ہوتے ہیں، یعنی باہر کی دنیا بھی انسان کو ڈیفائن کرنے میں ایک فائنل کردار ادا کرتی ہے، تو اس نئے آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ باہر کی دنیا اس کے نئے پن کو یا تو قبول نہیں کر رہی یا اس سے ہم آہنگ نہیں ہو پا رہی، تو اس کو اپنے نئے پن کو آبجیکٹیوائز کرنے کے لیے، اس کو اپنے نئے پن کو ایک خارجی حقیقت اور واقعہ بنانے کے لیے، اس کو اپنے نئے پن کی بنیاد پر اپنی دنیا پیدا کرنے کے لیے رکاوٹ پیش آ رہی ہے۔ یہ ہے اس نظم کا تھیم یا بیسک تھیم۔ تو اور ویسے بھی راشد کی تقریباً تمام شاعری اسی ٹکراؤ سے پیدا ہوئی ہے کہ آدمی نیا ہے، تاریخ اور دنیا اپنے پرانے پن سے چھٹکارا نہیں پا رہی، تو اس ٹکراؤ سے جو احساسات اور خیالات پیدا ہوتے ہیں ان سے راشد کی معنویت کے تمام اسٹرکچرز بنتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ تقریباً تمام۔ تو دوسرا جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ راشد ٹیکنیک میں بھی منفرد آدمی ہے۔ تو جدید شاعری یا شاعری کی جدید روایت اصل میں تہذیب کی شکست سے خوش ہو کر پیدا ہوئی ہے، یعنی تہذیب کی شکست ایک واقعہ ہے کہ مثال طور پر اگر ہم ایک محدود دائرے میں دیکھیں تو مسلم بر صغیر میں مسلم تہذیب وہ
راشد کے زمانے تک یا اقبال کے فوراً بعد شکست کا شکار ہو گئی، ٹوٹ پھوٹ میں مبتلا ہو گئی، تو اس تہذیبی بحران کے دو رد عمل پیدا ہوئے بر صغیر کی مسلم دنیا یا یہاں کی شعری اور تخلیقی روایتوں پر۔ ان میں سے ایک رد عمل نوحے اور مرثیے کی طرح تھا یا رجز کی طرح تھا کہ جو اس سے ٹکرا جانا چاہتا تھا، جس کی سب سے بڑی مثال اقبال ہے، اور نوحے کی سب سے واضح مثال اکبر الہ آبادی ہیں۔ تو لیکن دوسرا ایک طبقہ تھا، دوسرا ایک گروہ تھا جو شکست کے اس عمل سے خوش تھا، مطلب اس سے موافقت رکھتا تھا کہ اس تہذیب کو فنا ہو جانا چاہیے۔ تو وہ جس تہذیب کے غلبے سے مسلم تہذیب شکست خوردگی کی حالت میں چلی گئی تھی، اس تہذیب کی طرف کشش میں مبتلا تھا۔ تو مغرب کی فاتح تہذیب کی طرف کشش میں مبتلا ہو کر اور اپنے تہذیبی بحران کو ضروری سمجھ کر جو شاعری پیدا ہوئی یا شعر کی جو روایت پیدا ہوئی وہ جدید شاعری ہے۔ لیکن ان لوگوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے لیے مغرب، یہ پھر بھی مغرب کے اندر نہیں تھے، تو یہ باہر سے بیٹھ کر مغرب کی کشش کو محسوس کر رہے تھے۔ مغرب اپنے تہذیبی بہاؤ کے ساتھ ان کے باطن میں اس طرح جگہ نہیں بنا پایا جس طرح کہ کوئی تہذیب اپنے دائرے میں رہنے والے لوگوں میں بناتی ہے۔ تو ان کے لیے مغربی تہذیب ایک ذہنی تصور تھا یا کوئی مزیدار چیز تھی، تو اس سے مزیداری کی توقعات باندھ کر اس کی کشش میں رہنے کے نتیجے میں جو ڈسکورس پیدا ہوا جدید شاعری میں، وہ ڈسکورس لغویت کی حد تک بے معنی تھا، کیونکہ اس تہذیب کو لیو کیے بغیر آپ اس تہذیب کی کشش محسوس کر رہے ہیں، اور جس تہذیب کے اسٹرکچرز کے انہدام کے آپ حامی ہیں، اس تہذیب کی باقیات ابھی تک آپ کے نفسیاتی نظام کو چلا رہی ہے۔ یعنی تہذیب خارج میں پہلے ختم ہوتی ہے، انسان کے داخل میں سے اسے غائب ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے۔ تو داخل میں اپنی تہذیب کی باقیات کے جبر سے نجات پائے بغیر، جبر میں ان کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، یعنی اپنے تہذیبی اثرات سے نجات پائے بغیر مغربی تہذیب کی طرف ایک میلان اور رغبت اور کشش کا رویہ مغربی تہذیب کو ذہنی اور نفسی سطح پر لیو کیے بغیر اس کے بارے میں چند سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر یہ جس طرح انسانی نفس اور تہذیب کی نئی تشکیل مغرب کے نمونے پر کرنے کے درپے ہوئے، اس جد و جہد کے نتائج بہت بڑی حد تک مضحکہ خیز ہیں۔ مطلب انہوں نے انسان کو اس کی اندرونی ساخت کے ساتھ بھی ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا، یعنی یہ کبھی اس قابل نہ ہو سکے کہ یہ اس سوال کا جواب دے سکیں کہ انسان کیا ہے، اسی طرح یہ کبھی اس قابل نہ ہو سکے کہ انسان اور دنیا اور انسان اور تاریخ کا تعلق کن اصول کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور کن نتائج کی توقع پر اس تعلق کو فنکشنل رکھا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک ایسا نظریہ، ایک ایسا مکمل ورلڈ ویو چاہیے تھا جس سے تہذیب بھی ڈیفائن ہو اور جس سے انسان بھی اپنا تصور باندھنے کے لائق ہو جائے۔ تو ان کے یہاں انسان، تہذیب یا کسی بھی ورلڈ ویو کی تشکیل کر لینے والے جو آرگینک عناصر ہیں وہ تو ان کے یہاں تھے ہی نہیں۔
تو اس وجہ سے ان کے ججمنٹس میں، یعنی کہ کسی روایت کی شاعری کے مثال کے طور پہ دو حصے کر لیے جائیں کہ ایک اس کا طرز احساس اور طرز خیال ہے، اور ایک اس کے مکمل معنی پیدا ہو کر اس کی ججمنٹل فارمز ہیں۔ تو ان کے احساسات بھی، کیونکہ یہ تہذیبی خلا میں تھے، تو ان کے احساسات اور جذبات اور خیالات میں ایک جبری ابہام ہے۔ مطلب آپ ایک کلاسیکل شاعری سے ایک کلاسیکل شاعر سے اس کے شعر کا مطلب پوچھ لیں تو وہ کم و بیش وہی بتائے گا جو آپ پہلے سے سمجھے ہوئے تھے۔ تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سمجھے ہوئے کی کچھ اصلاح کر دے گا، آپ کے اندر جو مفہوم پیدا ہوا ہے اس میں کچھ اضافے کر دے گا، اور آپ اس کی اصلاح اور اس کی طرف سے کیے جانے والے اضافے کو بغیر کسی مزاحمت کے مان لیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں کی جدید شاعری کی روایت میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ یہاں شعر کا خالق اپنے شعر کے مفہوم کو بتانے پر قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب اس کا شعر خود اس کے لیے بھی مبہم ہے، کیونکہ اس کے احساسات اور خیالات کی تشکیل کا چینل ابھی چلنا شروع ہی نہیں ہوا۔ اس کے تخلیقی تجربے اور کسی بنی بنائی تہذیب کے درمیان کوئی زندہ ربط ابھی پیدا ہی نہیں ہو سکا، تو اس لیے اس کے احساسات بھی ابہام کے دھندلکے میں رہتے ہیں، اور ان احساسات سے وجود پانے والا بیان بھی جو ہے وہ ایک دھوئیں میں ملفوف رہتا ہے خود اس کے لیے بھی۔ تو یہ ابہام ایک مطلب ممکنہ حد تک زیادہ معنویت کے ساتھ جدید شاعری کی اردو روایت میں راشد کے یہاں نظر آتا ہے۔ مطلب راشد کے یہاں جو ابہام پایا جاتا ہے، جو جدید شاعری کا خاصہ ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکا۔ تو راشد کے یہاں وہ ابہام احساسات کی سطح پہ نسبتاً کلیئر ہے، اور خیالات کے رخ سے بھی نسبتاً واضح ہے۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ راشد نے اپنی ٹیکنیک میں ایک بات مستقلاً داخل رکھی۔ مطلب یہ بات میں تو جنرل بات کر رہا ہوں، راشد ہر تعریف میں بہت اہم اور ایک پہلو سے بڑے شاعر ہیں، لیکن یہ میں کسی روایت میں وہ بڑے شاعر ہیں نا، تو اس روایت کو سمجھنا چاہیے، تو اس لیے وہ یہ باتیں جو ابھی عرض کی ہیں وہ اس غرض سے تھیں۔ راشد کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ مٹتی ہوئی تہذیب کے مشاہدے سے ایک المناکی کی فضا کو بھی اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ وہ اس تہذیب کو برقرار نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن ایک تخلیقی اور تخیلی اور بہت گہری نظر سے جب اس تہذیب کو، جس سے ان کا اور ان کے آباء و اجداد کا تعلق رہا ہے، اس تہذیب کے مٹتے ہوئے آثار کو جب دیکھتے ہیں، تو اس مشاہدے کے نتیجے میں جو ایک ٹریجک ویو پیدا ہو سکتی ہے، اس کو محسوس بھی کرتے ہیں اور اسے اظہار بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے راشد جدید شاعروں میں زیادہ کلیئر ہیڈڈ شاعر ہیں۔ تو ان کے یہاں روایت اور جدیدیت کی کشاکش اپنی بہترین ذہنی اور احساساتی سطحوں پر موجود ہے، اور یہ جدیدیت کے نمائندے ہیں، لیکن روایت کے مٹتے ہوئے منظر میں جو ایک گلومینس ہے اسے بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ ان میں ایک زیادہ وسعت ہے دیگر اپنے معاصر جدید شعراء کے مقابلے میں، کیونکہ شاعر جو ہے، یا اس کو یوں کہیں کہ تخلیقی شعور جو ہے، وہ چیزوں پر اخلاقی
پہلو سے یا نظریاتی اصول پر ججمنٹل نہیں ہوتا، تو یہ تخلیقی شعور کی اس خاصیت کو معطل نہیں کرتے بہت سے دیگر نظریاتی جدید شاعروں کی طرح، بلکہ یہ روایت کے زوال میں جو ایک المناکی گندھی ہوئی ہے، مشاہدے کو مکمل کر لینے کے لیے یہ اس المناکی کی بھی منظر کشی کر دیتے ہیں اور اس المناکی کے احساس کو بھی قبول کرتے ہیں، اس آدمی کی طرح جو عمارت کو گرانا چاہتا ہے، لیکن جب عمارت گرنے لگتی ہے تو وہ عمارت کے گرنے کے اندر جو ایک غمگینی اور اداسی کی فضا چھائی ہوئی ہوتی ہے، اس فضا کو بھی اپریشیٹ کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اگلی بات یہ ہے جو مطلب سب کو سمجھنی چاہیے پہلے سے، راشد کی کتاب کھولنے سے پہلے یہ باتیں سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ راشد زبان کے استعمال میں بھی بہت منفرد ہیں۔ مطلب ان کے یہاں زبان کا جو اسلوب اور استعمال ہے یہ بالکل مختلف ہے ان سے پہلے کی روایت کے مقابلے میں بھی اور ان کی ہم عصر روایت کے سامنے بھی۔ یہ لفظوں کو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ لفظوں کو گویا پرسنلائز کرتے ہیں، اور یہ لفظ ایجاد نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ان کا جو لسانیاتی پھیلاؤ ہے اپنے اظہار کے لیے، یہ جن لفظوں کو میڈیا کرتے ہیں وہ لفظ اپنے اس طرح کے استعمال کی کوئی روایت نہیں رکھتے۔ تو اس وجہ سے ان کے یہاں ایک اصطلاح ہوتی ہے جو شاعری پڑھنے والے جانتے ہوں گے، گروٹیسک۔ تو گروٹیسک کہتے ہیں کھردرے پن کو، یہ لفظوں کو مانجھ کے پالش کر کے، مثال طور پہ فیض کی طرح استعمال نہیں کرتے۔ ان کے یہاں فیض والا لیریسزم نہیں ہے۔ فیض کا بہت بڑا مسئلہ تھا کہ وہ لفظ کی تصویر اور آواز کو اس کے مفہوم سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، اس سے ایک الگ طرح کی شاعری پیدا ہوئی، اور جدید شاعری میں خوبصورتی کی تخلیق کا عمل فیض احمد فیض سے زیادہ یا ان کے برابر کہیں بھی نہیں ہے۔ تو لیکن ہم ان کا نام اس لیے لائیں کہ راشد کا امتیاز واضح ہو، اس سے فیض سے ان کا موازنہ یا کمتری برتری نہیں ثابت کر رہے۔ تو راشد کا مسئلہ بیوٹیفیکیشن نہیں ہے، راشد لفظوں کو خاصی کروڈ سطح پر بھی استعمال کرنے سے تکلف نہیں کرتے۔ وہ لفظ کو اپنے احساس کے کھردرے پن کے لیے اگر استعمال کریں گے تو لفظ کو استعمال کرنے کی جو اسلوب ہوگا وہ بھی گروٹیسک جیسا ہوگا، یعنی لفظ پڑھنے والے کو بھی کھردرا لگے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ راشد کا مسئلہ ہے پیچیدگی کا ابلاغ، راشد کا مسئلہ خوبصورتی کی ترسیل نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں، یہ فیض کا مسئلہ ہے۔ اور فیض نے دو چیزوں کو جمع کیا، نظریے اور جمال کو۔ ان جیسا کوئی آدمی اقبال کے بعد نہیں ہے جس نے اپنے نظریے زندگی کا ایسا جمالیاتی بیان کیا ہو اقبال کے بعد، بلکہ اقبال کے بہت بعد۔ اقبال کا جب نام آئے تو ان لوگوں کا نام مجبوراً لینا پڑتا ہے، ورنہ اقبال کا نام تو غالب اور میر کے ساتھ آتا ہے نا۔ تو لیکن ویسے ہی ایک تاریخی تناظر بنانے کے لیے تو راشد جو ہیں وہ نظریے کے بھی خلاف ہیں۔ راشد آپ سمجھیں کہ اردو کے ماڈرن پوئٹ کیا ہیں، بلکہ اردو کے پہلے پوسٹ ماڈرن پوئٹ ہیں، پوسٹ ماڈرنٹی کے جنم سے پہلے۔
مطلب راشد ان لوگوں میں سے ہیں جن کے تخیل اور جن کے طرز احساس نے پوسٹ ماڈرنٹی کی دریافت کا اور اظہار کا اور ادراک کا راستہ کھولا اس کی تخلیق سے پہلے۔ تو راشد ہر طرح کے میٹا نیریٹو، ہر طرح کے بائنڈنگ ڈسکورس، ہر طرح کے نظریے ان سب کے خلاف ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ انسان کی آزادی میں یہ ایک زنجیر کی طرح ہیں نظریات وغیرہ، حتیٰ کہ تہذیب بھی۔ تو وہ تہذیب کے بھی منکر ہیں، نظریے کے بھی خلاف ہیں، اور کسی بھی ابدی نوعیت رکھنے والے تصور کو بھی پسند نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے نا، یہ راشد کا مسئلہ ہے۔ تو راشد جو ہے وہ دنیا اور انسان کے تعلق میں پائی جانے والی اس پیچیدگی پر اپنی نگاہ فوکس رکھتے ہیں جس پیچیدگی کو کوئی نظریہ اور کوئی تہذیب اپنا موضوع نہیں بناتی۔ تو یہ گویا نفس اور تاریخ کے جو ورجن پورشنز ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ نیا ادراک اپنے مناسب حال اظہار کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ لفظوں کو خود سے بنانے اور خود سے استعمال کرنے کی روایت نہ ڈالے۔ ٹھیک ہے نا، تو راشد ہمارے یہاں غالباً واحد جدید شاعر ہیں کہ جن کا ادراک بھی نیا ہے اور اس ادراک سے مناسبت رکھنے والا اظہار بھی نیا ہی ہے۔ وہ ان دونوں کو بیلنس کرنے میں پوری طرح کامیاب ہیں۔ اس وجہ سے فیض احمد فیض وغیرہ سے جیسے اپنے ذوق کی پرورش کرنے والے قاری راشد کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے۔ خود فیض بھی راشد کو اپریشیٹ نہیں کرتے تھے، تو اور اسی طرح راشد ان کو نہیں کرتے تھے۔ تو آپ سمجھ گئے نا، ایک ہوتا ہے بیوٹیفیکیشن، ایک ہوتی ہے کامپلیکس ریئلائزیشن۔ تو بیوٹیفیکیشن کے آدمی فیض ہیں، کامپلیکس ریئلائزیشن کے آدمی یا کامپلیکس ایکسپیرینس کے آدمی راشد ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے نا کہ راشد کا مسئلہ آپ کو کوئی کانشس اسٹیٹ فراہم کرنا نہیں ہے، راشد کا مسئلہ آپ کو چند نئے وجودی تجربات سے گزارنا ہے جن پر ذہن پوری طرح حاکم نہیں ہو پایا، جنہیں ذہن پوری طرح سمجھ نہیں پایا، جن کو احساسات پوری طرح فی الحال محسوس نہیں کر پا رہے۔ آپ سمجھ رہے، راشد کا موضوع یہ ہے کہ ذہن ابھی اسے پوری طرح گرفت میں نہیں لے پایا کیونکہ وہ ذہن کی ساخت کے خلاف ہیں۔ ذہن کی سمجھنے کی جو روایت ہے، راشد کا منظر سمجھنے کی اس روایت سے الگ ہے، اور راشد کا تجربہ ہمارے عمومی احساسات، ہم چیزوں کو جس طرح محسوس کرنے کے عادی ہیں، راشد جن محسوسات کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں وہ محسوسات ہمارے عمومی طرز احساس کی گرفت میں نہیں آتے۔ تو اس وجہ سے راشد کو ایک انتہائی منفرد مقام اس پہلو سے بھی حاصل ہے کہ ان کے یہاں احساسات کی تشکیل کا عمل بھی نیا ہے اور خیالات کی تعمیر کے مراحل بھی نئے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو راشد کو نصیب ہے، اور راشد کے علاوہ جدید شاعری کی روایت میں اہمیت رکھنے والے کسی بھی شاعر کے حصے میں نہیں آئی۔ ایک شاعر ہیں لیکن ان کو کبھی اور دیکھیں گے، وہ عزیز حامد مدنی ہیں۔ تو وہ راشد کی روایت میں رہ جانے والے بعض کھانچوں کو انہوں نے بھرا ہے، لیکن وہ الگ شاعر ہیں۔ تو یہ آپ سمجھ گئے کہ راشد کے یہاں ایک طرح کی صوتی نغمگی تو کہیں کہیں ہے۔ وہ صوتی نغمگی جو ہے وہ بانسری کی صوتیات نہیں ہے، وہ ڈرم کی آوازیں ہیں، وہ ڈرم بیٹ کرنے کی آوازیں ہیں، وہ رجزیہ آوازیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اور کیونکہ بڑی آوازوں میں گروٹسک
کے پہلو کو شامل کرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے لیریکل پوئٹس ہیں ان کی آواز منمناتی ہوئی ہوتی ہے، مطلب چھوٹی چھوٹی آوازیں ہوتی ہیں، وہ جیسے چھوٹے چھوٹے نگوں کی میناکاری کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو آدمی بے پرواہ ہو، جس کا لیریسزم جس کا مسئلہ نہ ہو، اسی کی آواز بڑی ہوتی ہے، اور بڑی آواز بڑے بگولے کی طرح ہوتی ہے، جس میں ہر چیز سمٹی ہوئی، جو آپ کو پسند ہے وہ بھی اس میں پڑی ہوئی ہے، جو آپ کو ناپسند ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، یعنی اس میں کنکر بھی ہیں، پتے بھی ہیں، پھل بھی ہیں، کاغذ کے ٹکڑے بھی ہیں، لوہے کی کیلیں بھی ہیں۔ تو راشد کی آواز میں بڑی آواز کو تعمیر کرنے والے تمام صوتی اجزاء یا اکثر صوتی اجزاء موجود ہیں۔ تو کیونکہ لفظ کی صوتیات میں اس کا کھردرا پن اگر منہا کر دیا جائے تو اس کے صوتیاتی امکانات کے پورے ہونے میں کمی رہ جاتی ہے۔ تو گروٹس کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم لوگوں کی کیونکہ شعری تربیت ایک خاص فضا میں ہوئی ہے اگر، تو ہم راشد کے یہاں اس کھردرے پن سے خود کو مانوس نہیں کر پاتے۔ دوسرا یہ کہ راشد کی نظم میں کئی مصرعے نثر کی طرح آتے ہیں۔ وہ جو نثر کی طرح کے مصرعے آتے ہیں وہ ایک خاص اسکیم کا حصہ ہیں، مطلب آدمی کی سمجھ نہیں آتا کہ اس میں تو کوئی شاعری ہے ہی نہیں، 10 مصرعے آ رہے ہیں جیسے وہ منظوم کر دیا کسی اخبار کو۔ تو ایسا نہیں ہے، وہ اس نظم کے بننے کے عمل میں بہت لازم ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے، ایک سبب بتاتا ہوں، پھر اگر کبھی ایسا ہوا تو ہم موقع پر اس کی اور تشریح کریں گے۔ وہ سبب یہ ہے کہ جس کا احساس مبہم اور خیال بھی ایمبیگوس ہو، تجربہ بھی سرٹن نہ ہو، کرسٹلائزڈ ایکسپیرینس نہ ہو، تو وہ اپنے مکمل ابہام کو ہسٹوریسائز کرتا ہے چند نثری فقروں سے، کیونکہ وہ نثری فقرے اگر نہ آئیں تو نظم کا تھیم ایبسرڈ ہو جاتا ہے۔ تو وہ نظم میں گندھے ہوئے ابہام کو ایبسرڈ ہونے سے بچانے کے لیے کچھ توضیحی فقرے آتے ہیں جو بالکل نثر کی طرح ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں ان کے بارے میں، کیونکہ حسن کوزہ گر وغیرہ جو ان کی بڑی نظمیں ہیں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ مشکل پیش آئے گی کہ یہ تو جیسے خط کی طرح ہے، اس میں تو کوئی الگ سے چمکتا ہوا مصرع ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نظم بھی فیض جو ہے نظم کو شارٹ سٹوری کی طرح لکھتے ہیں کہ ہر فقرہ خوبصورت ہو، راشد نظم کو ناول کی طرح لکھتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ کچھ چیزیں پیشگی واضح کرنی تھیں۔ تو اب اس میں چلتے ہیں کہ میرے بھی ہیں کچھ خواب، اے عشق ازل گیر و ابد تاب، میرے بھی ہیں کچھ خواب۔ تو عشق جو ہے وہ پیشن ہے جو وجود کو شعور پر غالب کر دیتا ہے، جو ذوق زندگی کو فہم حیات پر غالب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو قلب کو ذہن پر حاکم بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پچھلی مرتبہ میں نے عرض کر دیا، وہ دہرانے کا فائدہ نہیں کہ راشد کا سب سے بڑا کامپلیکس اقبال ہیں، ان کی سب سے بڑی تمنا ہے اقبال سے بڑا شاعر بننا۔ تو یہ جو عشق ازل گیر و ابد تاب کی ترکیب ہے، یہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے اقبال بھی یہ باندھ دیتے، یہ ترکیب ایسی ہے، لیکن راشد نے یہاں چالاکی یہ کی ہے کہ اقبال کا عشق ایک مابعد الطبیعی، عرفانی اور الہیاتی سیاق و سباق میں ہے، اور اس کا حامل عبداللہ ہے، یعنی اللہ اور بندے اور اللہ اور کائنات کے تعلق کی اساس جس اصول پہ رکھی ہوئی ہے اقبال کی نظر میں، وہ اصول عشق ہے، یعنی وہ کونیاتی نظام کی بھی اصل ہے اور انفسی نظام کی بھی بنیاد ہے، وہ عشق،
ٹھیک ہے نا، وہ عشق جو سبب وجود، مغز وجود، نتیجہ وجود، مقصود وجود ہے۔ تو اب اس عشق، کیونکہ عشق کا لفظ آتے ہی اقبال کی مہر لگی ہوئی نظر آ جاتی ہے۔ یعنی بڑے شاعروں کی یہ حیثیت ہوتی ہے کہ کچھ الفاظ اور اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں جو ان کی پیٹنٹ بن جاتی ہیں، اس کے کاپی رائٹ ان کے نام پہ چلے جاتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی استعمال ہوں، وہ لفظ اس آدمی کو یاد دلاتے ہیں جس نے اس لفظ کو یہ معنوی درجہ دیا ہے۔ تو عشق کا لفظ جب ہمارے یہاں آئے گا تو اقبال کا یاد آنا یقینی ہے۔ تو عشق کے لفظ کو اقبال سے نظریں چرا کر اب ڈیفائن کرنا ناممکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ہر بڑے شاعر کے یہاں کچھ الفاظ ہوتے ہیں، صرف اقبال نہیں۔ تو لیکن یہاں جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ اقبال کے تصور عشق کو آپ اپنی نظر میں رکھیں کہ جو ازل سے ابد تک کا حامل ہے، یعنی ازل اور ابد عشق کے زمانے کی دو آنے ہیں اقبال کے تصور عشق میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں یہی ہے کہ وہ عشق جو ازل اور ابد دونوں پر غالب ہے، ازل بھی اس سے موجود ہے، ابد بھی اسی سے روشن ہے۔ یہ بات اگر اقبال سے کہیں کہ جناب آپ یہ کہتے ہیں تو کہیں گے ہاں میں یہ کہتا ہوں۔ تو لفظ تو اقبال کے یہاں قبولیت پا لینے والے استعمال کیے ہیں، لیکن مراد وہ ہے جس کی طرف اقبال ایک چھچلتی ہوئی نظر بھی نہ ڈالیں۔ تو مراد یہ ہے اس میں کہ اے انسان، وہ بنیادی انسانی پیشن جو ٹائم آرڈر کو بھی اپنی تحویل میں لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب یہ اقبال کا مسئلہ نہیں ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا وہ جذبہ جو ٹائم آرڈر کو اس کے آغاز سے اختتام تک اپنے قبضے میں لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو ابھارنا چاہیے۔ اس کو ابھارنے کے لیے اسے مخاطب بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عشق کوئی الوہی اصول کے طور پہ نہیں بیان ہو رہا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس عشق کو خدا کا متبادل بنا کر مخاطب کیا جا رہا ہے اور اس سے اپنی ضرورت پوری کرنے کی درخواست کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں، اب اتنا واضح ہے نا، تو اب ہم آگے یہی کہیں گے کہ عشق ازل گیر و ابد تاب۔ تو کیونکہ یہ آدمی نیا ہے، اس آدمی نے انسان کے مستقل سب سے گہرے وجودی پیشن، یعنی وجودی پیشن بھی زائد لفظ ہے، پیشن ہی وجود ہے، وجود ہی پیشن ہے، اس سچویشن کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے عشق، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ اس سیاق و سباق میں اسے سمجھیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آدمی یہ جو جذبہ وجود ہے یہ ابھر آئے تو نیا آدمی دنیا کو بھی نیا بنا سکتا ہے۔ یعنی ایک نیا آدمی جس طرح خود ری ہیومنائز ہوا ہے، اسی طرح یہ دنیا کو بھی ری ہیومنائز کر دے گا، ٹھیک۔ تو اب اگر یہ پیشن اپنی پوری طاقت کے ساتھ ابھر آیا تو اس لیے اسے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ میرے بھی ہیں کچھ خواب، میرے بھی ہیں کچھ خواب، کہ میری بیداری دولخت ہے۔ میری بیداری بہت زیادہ سگنیفیکنٹ اس لیے نہیں ہے کہ میں ایک آنکھ سے خود کو دیکھتا ہوں اور دوسری آنکھ سے دنیا کو دیکھتا ہوں، تو دونوں کا نتیجہ دید ایک نہیں ہے، دونوں کے دیکھنے کے نتیجے کو ایک سمیٹرک تصویر میں نہیں بدلا جا سکتا، سمجھے۔ تو خواب کہتے ہیں کہ بیداری ناکافی ہو جائے تو اس کی شکایت کا اظہار خواب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میری بیداری ناکافی ہو گئی، میری بیداری ناکافی ہے، میرے بھی ہیں کچھ خواب، میں بھی کچھ چاہتا ہوں۔ اور یہاں 2 مرتبہ دہرایا ہے نا، میرے بھی ہیں کچھ خواب،
میرے بھی ہیں کچھ خواب۔ تو پہلا مرتبہ یہ ہے کہ تو نے جس طرح پچھلوں کے خواب پورے کیے تھے تو میرے خواب بھی پورے کر دے، اور دوسری مرتبہ تاکید یہ ہے کہ میرے خواب اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے خوابوں کی تعبیر دینے کی تجھے عادت ہے، یہ مختلف خواب ہیں، سمجھیں نا؟ تو اب کہتے ہیں میرے بھی ہیں کچھ خواب اس دور سے، اس دور کے سوکھے ہوئے دریاؤں سے، پھیلے ہوئے صحراؤں سے اور شہروں کے ویرانوں سے، دیوانہ گروں سے میں حزین اور اداس۔ تو اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہوگی، پہلا مصرع سمجھ کے یہ آتا ہے، پہلا مصرع جیسے پہلی نظر میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب ان چیزوں سے وابستہ ہیں، لیکن بس میرے بھی ہیں کچھ خواب پہ ایک ٹکڑا مکمل ہو گیا۔ اب دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں، اپنے خوابوں کی وضاحت کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پورے کازمک ماحول سے مایوس اور افسردہ ہوں، یعنی کہ تو نے میرے باطن کو تو میرے لیے لائق تسکین بنا دیا، لیکن میری جس دنیا میں میں رہتا ہوں، جس زمانے کا میں باسی ہوں، یہ زمانہ مجھے مطمئن نہیں کر پاتا، یہ زمانہ مجھے اداس اور مایوس رکھتا ہے۔ تو اس زمانے کے اجزاء یہ ہیں کہ اس دور سے، اس دور کے سوکھے ہوئے دریاؤں سے، یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، سوکھے ہوئے دریا۔ سوکھے ہوئے دریا کا مطلب ہے کانٹینٹ لیس فارم، کہ یہ دور جو ہے یہ ایک کانٹینٹ لیس فارم ہے، بے معنی لفظ ہے۔ تو یہ دور لا یعنیت اور معدومیت کا دور ہے۔ یہ جس زمانے کو میں دیکھ رہا ہوں، جو دنیا مجھے ملی ہوئی ہے، یہ جن صورتوں کا مجموعہ ہے، ان صورتوں کا کانٹینٹ، مطلب ان صورتوں کے جیسے پیالے کے اندر کا پانی، یہ لایعنیت اور معدومیت ہے، یعنی ایبسرڈیٹی ہے اور نتھنگنیس ہے۔ تو یہ دنیا ایبسرڈیٹی اور نتھنگنیس کے گارے سے بنی ہوئی صورتوں کا انبار ہے۔ تو یہ سوکھے ہوئے دریا، پھیلے ہوئے صحرا اور شہروں کے ویرانے، یعنی شہروں کے ویرانے، یہ عجیب سا فریز ہے نا، کہ دیکھنے میں آباد، جھانکنے میں ویران۔ تو صورت دیکھنے میں ہے، دیکھنے میں صورت کہتے کسے ہیں؟ جو دیکھنے میں موجود ہو، جھانکنے میں معدوم ہو۔ باہر سے دیکھ لو تو موجود ہے، اندر جھانک لو تو معدوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صورت کہتے ہیں عدم کے ایکسپریشن کو۔ اگر میننگ لیس فارم ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عدم کا ایکسپریشن ہے، نتھنگنیس کا ایکسپریشن ہے۔ خیر وہ تو فلسفہ ہو جائے گا۔ تو شہروں کے ویرانوں سے، کہ فارم سیلف کنٹراڈکٹری ہے اس سطح پر، شہروں کا ویرانہ کہنا سیلف کنٹراڈکٹری ہے نا، تو یہ کنٹراڈکشن ہے وجود اور عدم کا کنٹراڈکشن، کہ شہر دیکھنے میں موجود، بوجھنے میں ویرانہ ہے۔ تو دیوانہ گروں سے میں حزین اور اداس، ویرانہ گروں سے میں حزین اور اداس، کہ شہروں کے ویرانوں سے، ویرانہ گروں سے میں حزین اور اداس، کہ اس دنیا کی تعمیر میں کام آنے والی تمام طاقتوں سے میں غمگین ہوں، میں اداس ہوں، میں مایوس ہوں۔ اب سمجھیں یہ ایک نیہلسٹک رویہ ہے۔ نیہلزم کوئی صاحب سمجھتے ہیں، ہے نا؟ سب نہیں، آپ لوگ تو سب سمجھتے ہی ہیں۔ تو وہ یہ ایک نیہلسٹک رویہ ہے جو راشد کا ایک خاص الخاص رویہ ہے۔ تو کہنے یہ پوری دنیا اور اس دنیا کو تشکیل دینے والے تمام اجزاء سے میں مایوس ہوں،
کیونکہ یہ میرے اندر پیدا ہونے والے نئے معانی اور احوال کو کورسپونڈ نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھیں کہ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ سبجیکٹ آبجیکٹ کورسپونڈنس ختم ہو جائے۔ آپ سمجھیں کہ ذہن کا شے سے تعلق ٹوٹ جائے، یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ تو مطلب ذہن شے کی شرط پوری نہ کر پائے، شے ذہن کے معیار پہ کامل نہ ہو پائے، تو یہ تو ایک کیاس ہے نا پورا۔ تو راشد اس کیاس کے پر نظم لکھ رہے ہیں، وہ کیاس جو ذہن کو بھی ڈیکنسٹرکٹ کر رہا ہے اور احساسات کو بھی ڈسٹرکٹ کر رہا ہے۔ تو اے عشق ازل دیوانہ گروں سے میں حزین اور اداس، اے عشق ازل گیر و ابتاب میرے بھی ہیں کچھ خواب۔ کہہ رہے ہیں کہ بیداری میں نے اپنی دکھا دی کہ یہ معدومیت کی موہوم شکل کو دیکھنے سے عبارت ہے۔ میری بیداری کیا ہے کہ میں عدم کے چہرے دیکھتا رہتا ہوں، بے معنی لفظ سنتا رہتا ہوں۔ تو اب اور تاکید سے کہہ رہے ہیں کہ اے عشق ازل گیر و ابتاب میرے بھی ہیں کچھ خواب، میری سچویشن ایسی ہے، میں ایسی ایبسرڈائزیشن میں پھنس گیا ہوں، میرے بامانی ہونے نے مجھے ایبسرڈٹی کی دلدل میں پھینک دیا ہے۔ یعنی میری معنویت کے احساس نے مجھے لا یعنیت کے غبار کی خوراک بنا کے رکھ دیا ہے۔ تو میرا یہ خواب ہے۔ تو میرے بھی ہیں اے عشق ازل گیر و ابتاب میرے بھی ہیں کچھ خواب، میرے بھی ہیں کچھ خواب۔ تو ایک کو آپ ذرا غصے سے پڑھیں، دوسرے کو لجاجت سے پڑھیں تو بھی اچھا لگے گا کہ پہلے کہہ رہے ہیں غصے سے میرے بھی ہیں، یا پہلے لجاجت سے پڑھ لیں میرے بھی ہیں کچھ خواب، اور میرے بھی ہیں کچھ خواب یعنی توجہ کرو۔ تو وہ خواب اب کون سے خواب ہیں؟ پہلے وجہ خواب بتائی ہے، یعنی میری بیداری ناقص اور مہمل ہے، میرے خواب ہی میں کچھ معنی رہ گئے ہیں جو میرے احساسات بھی پرسیو کرتے ہیں اور میرے ذہن میں بھی کچھ نہ کچھ جگہ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یعنی صرف اندیکھا بامانی ہے، دیکھا ہوا سب مہمل ہے، یہ سچویشن ہے۔ تو وہ خواب کون سے خواب؟ وہ خواب کے اسرار نہیں جن کے ہمیں آج بھی معلوم، وہ خواب جو آسودگی مرتبہ و جاہ سے، آلودگی گرد سر راہ سے معصوم۔ ابھی یہاں روکتے ہیں کہ اب خواب وہ ہیں کہ بیداری میں حقیقت علم سے باہر بھی رہ جائے تو علم سے باہر رہ جانے کا احساس بھی علم ہی کی کیفیت ہے۔ یعنی دیکھنے میں جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں ان کے پورے علم تک نہیں پہنچ رہا، انہیں دیکھتے ہوئے ان کے پورے علم تک نہیں پہنچ پا رہا، تو ان کے پورے علم تک میری نارسائی کی کیفیت ذہن میں کیفیت علم ہے، حالت جہل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی علم اصل میں نامعلومیت میں بھی ایک علمی، ایک دانش اور جاننے کا رنگ پیدا کرتا ہے نا۔ مطلب یہ میرا نہ جاننا جاننے کی ساخت ہے۔ اگر میں اپنے نہ جاننے کا ادراک رکھتا ہوں تو میرا یہ ادراک اپنی جگہ علم ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اسرار ہمیں نہیں معلوم، وہ خواب ہم دیکھتے تو ہیں لیکن ان خوابوں کے حقائق، اسرار یہاں چھپے ہوئے حقائق کے معنی میں ہیں کہ ان خوابوں کے اصل پوشیدہ حقائق کیا ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس خواب کا امپیکٹ ہم محسوس کرتے ہیں، اس خواب کی تاثیر ہم تجربہ کرتے ہیں،
اور اس خواب کی معنویت سے پیدا ہونے والی ایک نئی سمت ہم پر واضح ہے۔ تو وہ خواب، اب وہ خواب جو اتنے بڑے ہیں کہ ان کے حقائق خواب دیکھنے والے کو نہیں معلوم، اور وہ خواب جو آسودگی مرتبہ و جاہ سے آلودگی گرد سر راہ سے معصوم، اب یہ خواب ظاہر ہے گرینڈ ڈریمز ہیں نا، کہ جن کے اسرار نامعلوم ہیں، جن کو دیکھنا یقینی ہے، جن کو جاننا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عجیب سا تجربہ ہے نا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب، یہ گرینڈ ڈریمز، یہ مرتبے اور بڑائی کی راحتوں سے اور راستے میں اڑنے والی گرد کی آلودگی سے پاک ہیں۔ یعنی یہ آدمی کو دنیا کا بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ خواب جو ہیں وہ آدمی کی سیلف ٹرانسینڈنس سے پیدا ہوئے ہیں، اپنے آپ میں مبتلا رہنے کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوئے۔ آپ سمجھ گئے نا، یہ خواب اس لیے نہیں ہیں کہ میں فلاں ملک کا حاکم بن جاؤں، میں فلاں فیکٹری کا مالک بن جاؤں، یا میں فلاں راستوں کی سیاحی اور سیر کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ خواب مرد دنیا بندے مال بننے کے خواب نہیں ہیں، یہ کیریئر میکنگ کے خواب نہیں ہیں، یہ دنیا میں اوور ایمبیشس رومانٹکس کے خواب نہیں ہیں، یہ خواب ایک نئے اور سچے انسان کے خواب ہیں جو اپنی وجودی توسیع میں سنجیدہ ہے مگر راستہ نہیں پا رہا، کیونکہ یہ کائنات اس کی وجودی توسیع میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو جو زیست کی بےہودہ کشاکش سے بھی ہوتے نہیں معدوم، خود زیست کا مفہوم، کہ یہ خواب وہ ہیں جو زندگی کی پست درجے کی جدلیات سے کمزور نہیں پڑتے، معدوم نہیں ہوتے، فنا نہیں ہوتے۔ یعنی زندگی اپنی پست سطح طاقتوں کی یلغار سے ان خوابوں کو فنا نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ خواب خود زندگی کا آئیڈیل ہیں، زندگی کی پروفین ایکٹیویٹی خود اپنے ہی آئیڈیل کو کل نہیں کر سکتی۔ اس بات کو سمجھیں، یہ مطلب اس بات کو ویسے بھی اخلاقی طور پر سمجھنا بھی ضروری ہے، جمالیاتی طور پر تو ہے ہی، کہ زندگی کا ایک آئیڈیل ہے اور زندگی کا ایک ایکچول در و بست ہے۔ تو ایک سچویشن آتی ہے کہ زندگی اپنی ایکچویلٹی میں اپنے آئیڈیل سے متصادم ہو جاتی ہے۔ تو لیکن یہ کہ زندگی کی ایکچول حرکت اور ایکچول فارمز چاہے جتنی بھی بگڑ جائیں، چاہے جتنی بھی اپنے آئیڈیل سے منحرف اور منقطع ہو جائیں، وہ اس آئیڈیل پر فتح نہیں پا سکتی، اس آئیڈیل کو فنا نہیں کر سکتی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ زندگی کا مفہوم ہی یہ خواب ہیں، تو زندگی کا لفظ اپنے مفہوم کا گلا نہیں گھونٹ سکتا۔ زندگی ایک لفظ کی طرح ہے، یہ اپنے مفہوم کو چھپا تو سکتی ہے، اسے معدوم نہیں کر سکتی۔ یعنی تاریخ میں تاریخ کی ولگرائزیشن کو قانون بنا کر زندگی کو چلانے والا ہر نظام وہ زندگی کے چہرے کو بگاڑ سکتا ہے، زندگی کے معنی کو نہیں بدل سکتا۔ یہ خواب زندگی کے معنی ہیں، زندگی کا آئیڈیل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایک بند اور پڑھ لیتے ہیں، اگلا بند آگے پڑھیں گے، کیونکہ وہ پہاڑ پہ چڑھنے میں تھکن زیادہ ہوتی ہے نا، تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے چڑھنا چاہیے۔ جو سمجھدار آدمی ہے نا
وہ پڑاؤ کر کر کے پہاڑ پہ چڑھتے ہیں۔ تو اگلا بند پڑھ لیتے ہیں، یہ تھوڑا سادہ بند ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو کوشش کریں گے کہ مکمل ہو جائے، ورنہ جتنی بھی نشستیں لگ جائیں۔ تو اے عشق ازل گیر و ابتاب، اے کاہن دانشور و عالی گوہر و پیر۔ اب عشق ازل گیر و ابتاب کے اوصاف بتا رہے ہیں، مطلب پہلے اپنا بتایا، اپنے خواب کا بتایا، اب اس کو بتا رہے ہیں کہ تو کیا ہے، یعنی میں تجھے کیا سمجھتا ہوں۔ اے کاہن دانشور و عالی گوہر و پیر، تو نے ہی بتائی ہمیں ہر خواب کی تعبیر، تو نے ہی سجھائی غم دلگیر کی تسخیر، ٹوٹی تیرے ہاتھوں ہی سے ہر خوف کی زنجیر۔ اے عشق ازل گیر و ابتاب، میرے بھی ہیں کچھ خواب، میرے بھی ہیں کچھ خواب۔ تو مطلب کسی سے کام کروانا ہو تو اسے یہ یقین دلانا پڑتا ہے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، تو یہ عشق کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ تو میرے خواب کو تعبیر دے سکتا ہے۔ اب اس کی صفات بتائی ہیں کہ کاہن دانشور، بہت بہت بامعنی ترکیب ہے اور یہ آپ کہیں اور نہیں دکھا سکتے۔ کاہن دانشور، کاہن کہتے ہیں مستقبل کی پیش گوئی کرنے والے کو، ٹھیک ہے نا؟ مستقبل کی پیش گوئی کرنا غیر معمولی علم کے ذریعے سے، یعنی علم کا ایک معمولی طریقہ ہے نا کازیشن کا، تو یہ کازیشن کی شرط کو توڑ کر مستقبل کو، وہ مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے، وہ کاہن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور دانشور کیا کہنے کہ یہاں کاہن دانشور کا میں ویسے ہی ایک مطلب بتاتا ہوں کہ جو مستقبل کا تصور رکھتا ہے اور اس تصور کو مستقبل میں پورا ہوتے ہوئے دکھانے کی قدرت رکھتا ہے، یعنی جو مستقبل کو اپنے تصور کے مطابق بنانے کی طاقت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ دانش کسے کہتے ہیں؟ دانش کہتے ہیں معنی کو لفظ پر غالب کرنا، تو زمانہ لفظ کی طرح ہے، اسے انسان معنی دیتا ہے، ٹھیک؟ تو کہتے ہیں کہ اے کاہن دانشور و عالی گوہر، عالی گوہر کہتے ہیں اچھی نسل والے کو، اعلیٰ نسل والے کو، یعنی جس کا مادہ تخلیق اعلیٰ ہو۔ عالی گوہر عام طور پہ جس کا نسب اچھا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تو عالی گوہر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا نسب بہت پاک، بہت کامل، بہت پرفیکٹ اور بہت کرسٹل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی تو جس سبب سے بھی پیدا ہوا ہے وہ سبب بہت بڑا ہے، تو کسی چھوٹے سبب سے نہیں پیدا ہوا، تیری تشکیل میں کوئی چھوٹا عنصر شامل نہیں ہے، تیری تشکیل میں زمان اپنی حقیقت کے ساتھ اور مکان اپنی پوری استعداد کے ساتھ صرف ہو گیا ہے۔ تو اور پیر، تجھ سے قدیم کوئی نہیں ہے، پیر کا مطلب ہے قدیم، یعنی ایٹرنل، یعنی اینشینٹ نہیں، اولڈ نہیں، ایٹرنل، کہ تو سب سے قدیم ہے۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کی جگہ بٹھا رہے ہیں، تو پیر کا مطلب قدیم، کہ تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تیرے بعد کوئی نہیں۔ قدیم کی تعریف یہی ہے نا مولانا، یہی تعریف ہے نا کہ جس سے پہلے کوئی نہیں، جس کے بعد کوئی نہیں۔ تو اتنا عظیم المرتبہ خدائی صفت کا مجسمہ ہے، تو نے ہی بتائی ہمیں ہر خواب کی تعبیر۔ انسان اپنی ابتدا سے جو خواب دیکھتا آ رہا ہے، ان خوابوں کو تعبیر اس کے جذبہ وجود سے ملی ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہی اب تک انسان کو اس کے خوابوں کی تعبیر فراہم کی ہے، تو اپنی اس روایت کو اس نئے آدمی کے لیے بھی مسلسل رکھ اور جاری رکھ۔
تو نے ہی سجھائی غم دلگیر کی تسخیر، کہ تو نے ہی جو وجودی بحران اور وجودی ٹریجڈی پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر، جو ایک وجودی بے دست و پائی اور غمناکی پیدا ہو جاتی ہے، یہ تو ہی ہے جو اس المیے کا، اس غمناکی کا ازالہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ غم دلگیر کہتے ہیں جو دل کو جکڑ لے اور ایسا غم جو خوشی کو محسوس نہ ہونے دے، ایسا غم جو کبھی اپنی کیفیت کو کمزور نہ پڑنے دے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہے وہ وجود کے اندر پیدا ہو جانے والی ہر ایگونی، ہر غم، ہر حزن، ہر مایوسی کا ازالہ کرتا آیا ہے، تو میری بھی اس مایوسی کا ازالہ کر دے۔ تو ٹوٹی تیرے ہاتھوں ہی سے ہر خوف کی زنجیر۔ اب یہاں غم اور خوف میں بہت ماہرانہ فرق کیا ہے انہوں نے۔ غم کہتے ہیں اپنی سبجیکٹیوٹی کے بحران کو، یعنی داخلی بحران کو، کہ آدمی اپنے وجود کے پوٹینشیلز کو عمل میں نہیں لا پا رہا، تو یہ غم ہے، دلگیر، دل کو پکڑ لینے والا غم ہے، اور خوف خارج سے آتا ہے۔ تو نے انسان کے اندرونی نقائص کا بھی ازالہ کیا، اور تو نے کائنات میں موجود کائنات میں جو انسانوں کو بحران میں رکھنے کا ماحول ہے، اس ماحول کا بھی خاتمہ کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو نے گویا وجود کو اس کے انسانی اور اس کے کائناتی دونوں در و بست میں کامل اور محفوظ رکھا۔ ٹھیک ہے نا؟ اے عشق ازل گیر و ابتاب، ٹوٹی تیرے ہاتھوں ہی سے ہر خوف کی زنجیر۔ اے عشق ازل گیر و ابتاب، میرے بھی ہیں کچھ خواب، میرے بھی ہیں کچھ خواب۔ تو اب اگلی مرتبہ آج، ورنہ پھر سب سونے لگیں گے۔ تو پچھلی نشست میں موجود نہیں تھا، یقیناً یہ بات ہوئی ہوگی، آپ نے دہرائی بھی کہ اقبال کی طرف کے لیے کچھ ایسا رجحان دیکھا گیا راشد کے حوالے سے کہ راشد کے ان جیسا کہنے کی کوشش یا ان سے بڑا کہلانے کی کوشش، تو یہ ممکن ہے ڈیلیبریٹلی نہ کیا ہو انہوں نے، ایسی کوئی چیز ہے؟ نہیں، اقبال جو ہے نا وہ بعد میں آنے والوں کا ڈسٹرکٹیو یا پازیٹیو مطلب ریفرنس ہیں۔ بعد میں آنے والی پوری شاعری یا تو اقبال سے بھاگنے کی کوشش ہے یا اقبال کی طرف لپکنے کی کاوش ہے۔ تو یہ بڑے شاعروں کا ہوتا ہے، جیسے غالب، اقبال کا مسئلہ غالب بننا تھا، تو یہ مطلب کوئی اس طرح، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو میں اپنی داڑھی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کیونکہ اب اقبال کے سلسلے میں لوگ بہت بددیانتی کرتے ہیں، ان سے نظریاتی اختلاف رکھنے والے ان کی شاعری میں بڑائی کے جو یقینی عناصر ہیں اس کو اپریشیٹ کرنے سے بھی منحرف ہو جاتے ہیں، اور بہت جہالت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اقبال کے بارے میں۔ تو دیکھیں فیض تھا، فیض کیونکہ فیض کی شخصیت روایتی تھی، نظریات جدید تھے، تو شخصیت نظریے سے زیادہ ایکسپریشن میں آتی ہے نا، تو وہ دیکھیں اقبال کے آگے بالکل مریدوں کی طرح ہیں، بالکل مریدوں کی طرح۔ لیکن راشد کے آگے اقبال کی تعریف کر کے یا تو پھر یہ ہوگا کہ وہ واک آؤٹ کریں گے یا آپ کو نکلنا پڑے گا۔ مطلب اگر راشد کو جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ اقبال کے لیے ایک بات شاید پچھلی مرتبہ میں نے نہ کہی ہو، لفظ کے 3 امکانات ہوتے ہیں، معنی، تصویر اور آواز۔ ٹھیک ہے نا؟ لفظ ان تینوں کا کنٹینر ہوتا ہے۔ نہ اقبال سے بڑے معنی اردو میں کسی کے پاس ہیں، نہ ان سے بڑی آواز کسی کے پاس ہے، نہ ان کے برابر کی تصویر کسی کے پاس ہے، تو آپ اس سے لڑنے چلیں۔ آپ نے ڈرم کی آواز بتائی تھی جس میں
خردرا کن کہہ لیجیے یا اعلان کرنے والا یا شور مچانے والا ایک تو اقبال کو آپ کیا کہیں گے؟ اقبال کا جو ہے وہ جس کی دوسری آپ کیٹیگری میں ہم فالو کر رہے تھے جس نغمگی، اقبال نے نفیس آوازیں بھی بہت پیدا کی ہیں، یعنی بیوٹیفائیڈ آوازیں، اور رجزیہ اور بلند آہنگ آوازوں کا تو وہاں کارخانہ لگا ہوا ہے۔ مطلب اقبال کی شاعری اگر آپ ذرا سا اس کو پڑھنے کے انداز میں پڑھیں نا آواز سے، تو آپ کو لگے گا کہ اسرافیل کا سور چوری ہو گیا ہے۔ اتنی بڑی آواز اردو میں کسی کی نہیں ہے۔ یہ دو آدمی ایسے ہیں جن کو پڑھتے ہوئے مجھے تو یہی احساس ہوتا ہے کہ سورہ اسرافیل پھونکا جا رہا ہے، ایک نیٹشے، ایک اقبال۔ تو ہم لوگ جو جیسے یہ ہے نا کہ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو اونچی آواز سن ہی نہیں پاتی، مطلب جتنا سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے نا وہ بڑی آواز سننے کی قابلیت کم ہوتی جاتی ہے۔ جیسے چیونٹی دھماکہ نہیں سن سکتی، تو ہم لوگ چیونٹیوں کی سطح پہ آ گئے ہیں، ہم بڑی آوازیں نہیں سن پاتے۔ اور جس کی آنکھوں میں موتیا اترا ہوا ہے وہ اقبال کا البم کھول پائے گا؟ سورج نکلنے کی تشبیہ دے رہے ہیں، یا نمایاں باب گردوں سے جبین جبرائیل، اتنی بڑی تشبیہ کہیں دکھا دیجئے۔ وہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں۔ یہ نون غنہ کی آواز اقبال جیسی کہیں دکھائیے؟ نون غنہ کی آواز میں گہرائی ہوگی نا، اور دباضت و تہداری۔ وہ غنہ کسے کہتے ہیں جب آواز مکمل نہ ہو پائے؟ تو اقبال جیسا کون آدمی ہے؟ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ آپ معلوم کہ اس میں آوازوں کی روایت بدل دی ہے، ایسا کھٹکنا کہیں دکھا دیجئے، کھٹکنے کی تصویر آواز سے کھینچ دی، پھر جو آپ کی آوازوں کی سب سے مسلمہ طور پہ بڑی آواز ہے اس کو چھوٹا کر دیا، اللہ ہو۔ اللہ ہو سے بڑی آواز تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے نا، اس کو چھوٹا کر دیا۔ تو پہاڑ کو رائی بنانا، رائی کو پہاڑ بنانا، یہ دکھا دیا۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت، کیا پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ پوری تصویر آپ کو نظر نہیں آ جاتی اس آواز میں؟ یہ آواز اپنے معنی سے کی پوری کنٹینر ہے یا نہیں؟ تو وہ خیر وہ دوسری بات۔ اقبال کو آپ لوگ پڑھیے، غالب کو، مطلب یہ میں اتنی تعریف کر رہا ہوں لیکن اس پہ بھی کہہ رہا ہوں میر اقبال سے بڑے شاعر ہیں، تو ان کی بڑائی کی بنیادیں الگ ہیں، لیکن یہ کہ ہر بڑا شاعر کسی ایک معاملے میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ ہر بڑا شاعر، آپ دنیا بھر کے بڑے شاعروں کو دیکھ جائیے، ان میں ایک دو باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دیگر بڑے شاعروں میں نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہر بڑے شاعر کے مضبوط پوائنٹس آپ کو معلوم ہونے چاہیے، تبھی آپ کا ذوق بنے گا، تبھی آپ کا فہم بنے گا۔ اور پھر چیزوں کو بالکل یس اور نو کے جو اٹل پولز ہیں ان میں نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک گرے ایریا ہے، وہ انسان کی آزادی کا ایریا ہے، وہ لامحدودیت کا ایریا ہے۔
ورنہ تو آپ دیکھیں نا کہ میں ایک جگہ میں نے کہا فلسفے والوں سے کہ آج فلسفے کا کوئی بھی لیکچرر جس نے نقل کر کے امتحان پاس نہ کیا ہو، جس کے پاس جعلی ڈگری نہ ہو، اس نے فلسفہ پڑھ کے پاس کیا ہو ایم اے، تو وہ کوئی بھی لیکچرر افلاطون کے فلسفے کو الف سے یہ تک منطقی طور پہ رد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کوئی بھی کہیں بھی۔ تو کیا وہ لیکچرر افلاطون کے برابر کا دماغ ہے؟ یعنی رد کرنے والا رد ہونے والے کے مقابلے میں چیونٹی سے بھی کمتر ہے، یعنی ہمالہ اور چیونٹی کا تقابل ممکن ہے، افلاطون اور افلاطون کو رد کرنے والے کا تقابل ممکن نہیں ہے۔ افلاطون رد ہوا ہے برگد کا پیڑ جیسے دیمکیں کھا جاتی ہیں، دیمکوں کے ہاتھ سے رد ہوا ہے۔ تو جن دیمکوں نے برگد کا پیڑ چاٹ لیا ہو وہ برگد کے پیڑ سے بڑی ہو گئی ہیں۔ کبھی ان چکروں میں نہ پڑیں۔ ہم نے بلندیوں کو رد کیا ہے بلندیوں تک نہ پہنچ سکنے کا انتقام لینے کے لیے۔ راشد کن معنوں میں ہم کہیں گے کہ جس طرح ہر شاعر کسی ایک جگہ بڑا شاعر ہوتا ہے، تو راشد نے احساسات میں ابہام کو پیدا کر کے دکھا دیا، یہ بڑی بات ہے۔ احساسات تو کرسٹل کلیئر ہوتے ہیں نا، کہ یہ ہے اب یہ چوٹ لگی ہے، ٹھنڈی ہوا ٹھنڈی لگ رہی ہے، گرم ہوا گرم لگ رہی ہے، اس میں تو کوئی اشکال اور ابہام نہیں ہے نا۔ اس شخص نے اس طرح کے احساسات میں پیچیدگی اور ابہام پیدا کر دیا، بڑی بات ہے۔ پھر جینوینلی جدید آدمی جو ہے نا وہ ہماری شاعری میں راشد ہے، جینوینلی جدید، جو قدیم کی تہذیبی تاثیر سے غیر متاثر نہیں ہے، وہ جدید آدمی۔ یہ اگر ڈھونڈنا ہو تو یہ صرف راشد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت شکریہ، بہت نوازش۔